على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأبرار دیکھیں گے نحو خواب ہم راز نبوت جو قیامت تک ابو بکر و عمر دونوں نبی کے یار دیکھیں گے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بتہا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. قلب میں عشق صحابہ سے اجالا ہوگا، ارے بے خبر تیرے گناہوں کا ازالہ ہوگا. اور جو سمجھتا ہے عبادت ہے تبرہ بازی، ایسے بدبخت کم و حشر میں کالا ہوگا. ایک ایک ایت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. جنگ والے نے بتایا بزبان جرت، زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا. اس نے جو لفظ سرے سینہ صحرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا. اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. اجازت ہوگی تو اعتبار کر لیں. جن حضرات نے درود پاک پڑھا ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب قریب تشریف لیں. یا آخر تک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا اگر مانتے ہیں تو درود پڑھ لیں، اور جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ قریب آ جائیں، اس لیے کہ منکر کو قریب آنے کی اجازت نہیں. یا آخر تک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، خصوصاً یہ پیچھے والے حضرات، ان تمام سے گزارش ہے اگر مانتے ہیں تو درود پڑھ کے قریب تشریف لیں. لائق سب تعظیم و تکریم واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم. آج کا یہ عظیم الشان سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے زیر اہتمام میں اور آپ تمام حضرات اس مقام پہ جمع ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. شیخ التفسیر والحدیث پیر طریقت حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، مفتی اعظم شیخ طریقت حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، اور جامعہ کے تمام اساتذہ مشائخ کو اس اجتماع کی کامیابی پر میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسٹیج کی زینت حضرت شیخ الاسلام حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، اور استاد محترم مولانا محمد نسیم صاحب اور دیگر اکابر علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کریم کے فضل و کرم سے ملک عزیز کے گوشہ گوشہ میں تبلیغی اور اصلاحی، علمی اور شرعی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. آپ اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کی شان، صحابہ اور اہل بیت کا ایمان اور توحید رب رحمان سنتے ہی رہتے ہیں. مگر آج موقع کی مناسبت سے قرآن اور حدیث کے حوالہ سے شافی معاشر، سالار کائنات، مجسمہ عبادات، صاحب قرآن، مبلغ فرقان، سر چشمہ حق، ہادی برحق، نور الہدی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے ساتھ ساتھ اس یار غار نبوت، وفادار نبوت، جانثار نبوت کی سیرت اور کردار پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا.
کہ جس کا لقب عتیق ہے، مصطفیٰ کا رفیق ہے، صحابہ میں لعیق ہے، امت پہ شفیق ہے، شان میں عجیب ہے، نہایت خوش نصیب ہے، حبیب خدا کا حبیب ہے، باغ نبوت کا اندلیب ہے، اخلاق میں خلیق ہے، مشہور ابو بکر صدیق ہے. اور بلند آواز سے کون صدیق؟ جو رفیق سفر بھی ہے، رفیق حضر بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے. کون صدیق؟ جو خادم اسلام ہے، پیغمبر کا غلام ہے، علی شیر خدا کا امام ہے. ماننے والے بلند آواز سے سبحان اللہ کہے. اور بلند آواز سے دل چاہتا ہے کہ پیغمبر کے اس جانثار کی سیرت اور کردار کو بیان کرو، لیکن میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، آئیے قرآن کی ترتیب سے چلتے ہیں. علماء نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس ایک آیت میں رب نے دو تعارف کرائے ہیں. ایک تعارف اللہ کے نبی کا ہے اور دوسرا تعارف محبوب کی پیاری جماعت کا ہے. اور بلند آواز سے قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ ہو. اور بلند آواز سے صلی اللہ ہو، یہ تو اللہ کے رسول ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، گویا محمد رسول اللہ نے اللہ کے نبی کا تعارف ہے. آیت کے اگلے حصے میں نبی کی جماعت کا تعارف ہے. قرآن کی ترتیب کے مطابق چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ. لوگوں یہ محمد تو اللہ کے رسول ہے. اگر قرآن کے اس جملے پہ غور فرمائے، اس چھوٹے سے جملے نے بڑا مسئلہ سمجھا دیا. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، لوگوں یہ محمد اللہ کے رسول ہے. معلوم ہوا کہ رب کوئی اور ذات ہے، محمد اور ذات ہے. جو رب ہے جو کسی کا محتاج نہیں، یہ محمد ہے جو قدم قدم پہ خدا کا محتاج ہے. جو رب ہے جو کسی کا محتاج نہیں، یہ مصطفیٰ ہے جو بولنے میں خدا کا محتاج، جو چلنے میں خدا کا محتاج، جو ہاتھ پھیلانے میں خدا کا محتاج، جو بات کرنے میں خدا کا محتاج، جو دیکھنے میں رب کا محتاج، جو سوچنے میں خدا کا محتاج، جو چلے تو رب کا محتاج ہے، گفتگو کرے تو خدا کا محتاج ہے، کوئی بات سنے تو خدا کا محتاج ہے. اشارہ کر کے بتایا گیا یہ جو قدم قدم پہ خدا، یہ جو قدم قدم پہ خدا کا محتاج ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو ہر قسم کی احتیاطی سے پاک ہے اسے اللہ کہتے ہیں. اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. ذرا جھوم کے ماننے والے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اسی طرح آپ بولنے کی کوشش فرمائیں گے، اللہ شرح صدر فرمائیں گے. اور بہت کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں. قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. بولو مصطفیٰ اللہ کے، سارے بولو مصطفیٰ اللہ کے. اس زبان سے بلند آواز سے بولو مصطفیٰ اللہ کے. یہی قرآن کا انداز ہے. توجہ، یہی قرآن کا انداز ہے. اپنے دور کے بہت بڑے بریج اللہ حضرت بایزید بستانی سب کے یہ رحمہ اللہ تعالی مریدین کا حلقہ موجود ہے. حضرت تشریف فرما ہے. مریدین میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے کہ حضرت ہمیں پیغمبر کی سیرت بتائیے، نبی کا مقام بتائیے، ہمیں پیغمبر کی عظمت بتائیے. بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے سادہ لفظوں میں عجیب جملہ کہا کہ انسان تڑپ جاتا ہے. بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا والوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں عام انسانوں کی عظمت اور مقام کی جس بلندی پہ جا کے انتہا ہو جائے، عقیدہ یہ ہے کہ وہاں سے مکان اولیاء کی ابتدا ہوتی ہے. اور بلند آواز سے بولو، بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جس بلندی پہ جا کے مکان اولیاء کی انتہا ہو جائے، اس بلندی سے مکان شہداء کی ابتدا ہوتی ہے. جس بلندی پہ جا کے مکان شہداء کی انتہا ہو جائے، وہاں سے مکان صدیقین کی ابتدا ہوتی ہے.
جس بلندی پہ جا کے مقام صدیقین کی انتہا ہو جائے اس بلندی سے مقام انبیاء کی ابتدا ہوتی ہے. جس بلندی پہ جا کے مقام انبیاء کی انتہا ہو جائے وہاں سے مقام رسول کی ابتدا ہوتی ہے. جس بلندی پہ جا کے مقام رسول کی انتہا ہو جائے وہاں سے اولو العزم پیغمبروں کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. جس بلندی پہ جا کے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی عظمت کی بلندی کی شان کی انتہا ہو جائے عقیدہ یہ ہے کہ وہاں سے آمنہ کے در یتیم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اتنی بات کی بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ خاموش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر مجمع پہ سناٹا چھا گیا. انہی لوگوں میں سے ایک آدمی پھر کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں کہ حضرت جس شخصیت اور ذات کے بارے میں ہم نے سوال کیا ہے آپ نے بغیر پوچھے ہر انسان کے مقام کی ابتدا بھی بتائی انتہا بھی بتائی لیکن مقصود سوال جس ذات کے بارے میں سوال کیا ہے آپ نے اس کے مقام کی ابتدا تو بتائی انتہا کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا. بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ طرف سے جملہ کہتے ہیں فرمایا میرا ایمان یہ ہے عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز کی حد ہے. زمین کی حد آسمان کی حد سورج کی حد چاند کی حد عرش کی حد فرش کی حد مسجد کی حد منبر کی حد ملک کی حد شہر کی حد اور ہر چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن نہ خدا کی عظمت کی حد ہے نہ مصطفیٰ کی رسالت کی حد ہے. وہ اللہ الصمد ہے یہ محمد ہے وہ رب ہونے میں ایک یہ محمد ہونے میں ایک اس کی ربوبیت اس کی نبوت اس کی الوہیت اس کی رسالت کروڑوں قیامتیں آ سکتی ہے. خدا بن کے عرش پر جا کوئی نہیں سکتا نیا نبی بن کے فرش پر آ کوئی نہیں سکتا. الحمدللہ حضرت شیخ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. بلند آواز سے سبحان اللہ کہو اور بلند آواز سے. قابل قدر دوستوں اور بزرگوں میں عرض کر رہا تھا قرآن نے کہا محمد رسول اللہ کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. بولو مصطفیٰ اللہ کے سارے بولو مصطفیٰ اللہ کے اور بلند آواز سے مصطفیٰ اللہ کے. دنیا میں ہر آدمی نے اپنے انداز میں نبی کا تعارف کرایا ہے. دنیا میں ہر آدمی نے اپنے انداز میں پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا ہے. آئیے میں ذرا اسی کو اور آگے لے چلتا ہوں. اگر میرے نبی کا تعارف پوچھتے ہو آپ احادیث اور سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے پیغمبر کا تعارف تو یہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کے انگلی سے اشارہ کرے آسمان پہ چمکتا چاند دو ٹکڑے ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے جو پانی کے پیالہ میں ہاتھ ڈالے پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے جو کرنے کنویں میں لوا پہ دہن ڈالے رب کرنے کنویں کو میٹھا اور شفا یاب بنا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے جو بکری کے اوپر ہاتھ پھیرے پیٹ سے دودھ کی نہریں جاری ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے جو حضرت علیمہ کی اونٹی پہ سوار ہو وہ مصر براق بن جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے جو کائنات میں قدم رکھے پوری کائنات منور روشن ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے جو کائنات میں آئے کائنات میں نئی بہار پیدا ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے میں بڑھ کے جملہ کہتا ہوں جو تاجر کو دیکھے وہ صدیق بن جائے. میرے آقا کا تعارف ہے جو قاتل کو دیکھے فاروق بن جائے مالدار کو دیکھے ذمران بن جائے کھیت کے بچے کو دیکھے شیر خدا بن جائے. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے ابن عباس کو دیکھے مفسر قرآن بنے ابن مسعود کو دیکھے فقیہ امت بن جائے حضرت حمزہ کو دیکھے سید الشہداء بن جائے. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے جو انقرہ کو دیکھے وہ وسیلہ ملائکہ بن جائے. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے ابو ہریرہ کو دیکھے وہ حافظ الحدیث بن جائے. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے ابو عبیدہ کو دیکھے امین الامت بن جائے. جو خالد کو دیکھے سیف اللہ بن جائے. حسنین کریمین کے سروں پہ سبقت کا ہاتھ پھیرے وہ جنت کے شہزادوں کے بادشاہ بن جائے. میرے آقا کا تعارف تو یہ ہے جو ابشا کے کالے بلال کو دیکھے رب اسے باسمت بنا دے. پھر میں کیوں نہ کہوں اور جس طرف کس میں محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے. بلند آواز سے سبحان اللہ کہو اور بلند آواز سے. مسلمانوں یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے میرے اکابر اساتذہ علماء تشریف فرما ہے. میں اپنے اکابر کی موجودگی میں اس لیے کہ یہ سٹیج علماء دیوبند کی ایک ذمہ دار سٹیج ہے. آج میں کھل کے کہتا ہوں زمانے میں پھر کے دیکھ لو
زمانے کا ایک عنصر تمہیں ملے گا جو اپنی قوم کو دھمکائے گا, اپنی قوم کو رلائے گا, اپنی قوم کو کہے گا دیوبندی کے قریب نہ جا, اس کے پاس نہ جانا, اس کی محفل میں نہ جانا, اس کے دروازے پہ نہ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو نبی کو نہیں مانتے, یہ تو گستاخ رسول ہے. معاذ اللہ دیوبندی کو اپنے سطحوں پہ کافر کہا جائے گا اور یہ کہا جائے گا دیوبندی کے قریب نہ جا, یہ تو گستاخ رسول ہے, یہ نبی کو نہیں مانتے. میرے دوستو, آج میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, کھل کے کہتا ہوں, آج علماء دیوبند کے دروازے پر میں اپنے اکابر علماء دیوبند کے دروازے پر تمہیں لے چلتا ہوں. آئیے میرے اکابر کے قدموں میں آئیے, میں اپنے اکابرین علماء دیوبند میں سے اس شیخ کے دروازے پہ جاتا ہوں جس کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ 17 سال تک روزہ رسول کے سائے میں بیٹھ کے وہ حدیث رسول پڑھانے والا دنیا جس کو سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. میں نے شیخ سے کہا حضرت دنیا کہے گی دیوبندی گستاخ رسول ہے, بیان کیجیے. میرے شیخ نے بڑا عجیب جملہ کہا, ذرا پسند میں خود بھی دلوں جاں بھی سبھی کچھ پر تصدق یا رسول اللہ تیری محبوب جگانا ہے. میرے شیخ نے کہا آقا میں اپنی جان کو, میری بچوں کی جان کو, پوری کائنات کو اٹھا کے تیری قدموں پہ نچھاور کر دوں کہ میں نے پوری کائنات پہ غور کیا ہے, خدا کے بغیر معبود کوئی نہیں, محمد جیسا محبوب کوئی نہیں. خدا کے بغیر معبود کوئی نہیں, محمد جیسا, بلند آواز سے مصطفیٰ جیسا. جو ایمان رکھتے ہیں نبی کی ختم نبوت پہ وہ بلند آواز سے کہیں مصطفیٰ جیسا, اور بلند آواز سے مصطفیٰ جیسا. دنیا کہے گی تجھے اس کے قریب نہ جا, یہ تو گستاخ رسول ہے. میرے دوستو, میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جا نہیں. علماء دیوبند تو وہ عظیم جماعت ہے, علماء دیوبند تو وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی عزت کے لیے گھر بار کو چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, وطن سے بہتی کاٹی, جیلوں کو جا کے آباد کیا. ان جیلوں میں گئے جن جیلوں کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا, مگر کسی بدماش نے, کسی بغیرت نے, کسی ملون نے نبی کی عزت پہ نگاہ ڈالی ہے. ہمارے اکابر نے اس کی آنکھیں نکالی ہیں. خدا کی قسم اس وقت کو یاد کیجیے جب میرے اکابر کو لٹکایا جا رہا تھا, آگے سے دہلی کے چوک تک 10,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا کے بے دردی سے شہید کیا گیا. دنیا کہتی تھی نبی کی ختم نبوت کر کے خاموش ہو جائیے. دنیا کہتی تھی علماء دیوبند کو کہ تمہیں بچایا جائے گا, نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگانا چھوڑ دو. مگر میرے اکابر نے کہا کہ ہم جانے دے سکتے ہیں مگر پیغمبر کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. مسلمانوں, اللہ نے میرے اکابر کو وہ مقام دیا کہ آج دنیا دیکھتی ہے, رہا نہیں جا سکتا کہ اللہ نے دیوبند کو کیا مقام دے دیا ہے. دیوبند ایک ایسی جماعت کا نام ہے کہ جن کے دلوں میں پیغمبر کی محبت کا بسیرا ہے. سبحان اللہ کہو بلند آواز سے, اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. قرآن نے کہا محمد رسول اللہ, اس کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے, سارے بولے مصطفیٰ اللہ کے, اور بلند آواز سے مصطفیٰ اللہ کے. ہر انسان نے اپنے انداز میں نبی کا تعارف کرایا. آئیے میں اپنی امی کے دروازے پہ لے چلتا ہوں. میری امی نے کہا اے پیغمبر کی عظمت کو سننے والوں, نبی کے مقام کو بیان کرنے والوں, تم اپنے انداز میں پیغمبر کی عظمت کو بیان کرو گے اور تمہیں زمانے کا ایک عنصر ملے گا جو سچی پنو ہی رانجھا سوری مہیوال کے واقعات کے حوالے سے نبی کے شان بیان کرے گا. آئیے دیوبند کے دروازے پر جیسے میری اما نے کہا کہ پیغمبر کی عظمت رب کا قرآن ہے, نبی کی عظمت رب کا قرآن ہے, پیغمبر کا مقام اللہ کا قرآن ہے. آئیے دیوبند کے دروازے پہ میں پیغمبر کی عظمت کو بیان کرتا ہوں اللہ کے قرآن کے حوالے سے. دیوبند کے قدموں میں آؤ, یہ تمہیں بیان کر کے بتائیں گے کہ نبی کا مقام پوچھتے ہو قرآن اٹھائیے, نبی کی عظمت پوچھتے ہو قرآن اٹھائیے. تم قرآن سے پوچھو نبی کا مقام قرآن بتائے گا, نبی کی عظمت قرآن بتائے گا, نبی کی شان قرآن بتائے گا, نبی کا حسن قرآن بتائے گا, نبی کی عظمت قرآن بتائے گا. نبی چلتے کیسے تھے, بولتے کیسے تھے, دیکھتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, کلام کیسے کرتے تھے. آئیے تمہیں ایک چیز رب کا قرآن بتائے گا, پھر میں کیوں نہ کہوں. اور یہ جو قرآن مبین ہے رحمت للعالمین, تیری عظمت کا امین ہے رحمت للعالمین. تو حسینوں کا حسین ہے, تو جمیلوں کا جمیل, تو امینوں کا امین ہے رحمت للعالمین. قائد معراج ہے اللہ کا اسرار خاص, آسماں تیری زمین ہے رحمت للعالمین. تو ہر پہلو سے رحمت بزم عالم کے لیے, تو سراپا دل نشین ہے رحمت للعالمین. اکابر نے اللہ کے مقام کو قرآن سے بیان کیا ہے. اور اللہ کے مقام کو کہاں سے بیان کیا بھائی, بلند آواز سے کہاں سے بیان کیا. اور ہمارے پاس قرآن ہے,
میں ایک جملہ کہتا ہوں، میری بات نہیں، میرے اساتذہ کی بات ہے. اگر اللہ کے نبی کا مقام پوچھنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو، اور اگر قرآن کی عظمت معلوم کرنا چاہتے ہو نبی کی زبان سے پوچھو. میں قرآن سے پوچھتا ہوں نبی کا کیا مقام ہے. قرآن مجھے کہتا ہے ذرا پوچھنا تیرا کام ہے، نبی کا شان بتانا خدا کا کام ہے. اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. میں قرآن سے پوچھتا ہوں نبی کی جلسے کیا ہے، مجھے قرآن جواب دیتا ہے. نبی کا چہرہ کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے. نبی کی آنکھیں کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے. نبی کی زبان کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے. نبی کے ہاتھ کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے. نبی کے دانت کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے. نبی کے ہونٹ کیا ہے، یہ قرآن جواب دیتا ہے. نبی کے قدم کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے. نبی کا سینہ کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے. نبی کے زیاد صحابہ کون ہے، قرآن جواب دیتا ہے. نبی کی کملی کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے. اور کب کیسے خدا نے کیے عطا محبوب دو جہاں کو، قرآن میں جا بچا یاسی کہیں پکارا، تار کہیں کہا، حامی مور نون کہیں بشمسی والضحا، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا یہ دیکھا، اجل لکھا خدا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا. مصطفیٰ کا مقام قرآن بتائے گا. بولو مصطفیٰ کا مقام ہے. اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا مقام ہے. جس کو قرآن سے محبت ہے بلند آواز سے نبی کا مقام قرآن بتائے گا. لیکن قرآن کیا ہے یہ مصطفیٰ سے پوچھ لو. قرآن کیا ہے پیغمبر کی زبان سے پوچھ لو. میرے اساتذہ تشریف فرما ہے، میرے محبوب نے فرمایا، ابن خطاب سے روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس کو چھوڑ کے پسے پشت ڈال دے، جو اس سے دوری اختیار کر لے رب دونوں جہانوں میں ذلیل کر دیتا ہے. جو قرآن کو سینے سے لگا لے وہ دنیا میں بھی بلند ہو جاتا ہے، جنت میں، آخرت میں جنت کا وارث بن جاتا ہے. قرآن سے پوچھ نبی کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ سے پوچھ یہ قرآن کیا ہے، تمہیں مصطفیٰ بتائیں گے. یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو اس کے قریب ہو گیا اللہ نے اسے بلند کر دیا، جو اس کے قریب ہو گیا اللہ نے اسے باعزت بنا دیا. جو قرآن کو سینے سے لگا لے رب دونوں جہانوں میں بلند کر دیتا ہے. میرے دوستوں، میرے اکابر کے پاس ہمارے مساجد میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہمارے مساجد میں کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابر کے سینوں میں، ہمارے مدارس میں پڑھائی جانے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن غالب ہونے والی کتاب ہے. دنیا کے کافر زور لگا لے مگر قیامت تو آ سکتی ہے، نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ مدارس کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ قرآن کو سینے سے لگانے والے علماء کو مٹایا جا سکتا ہے. قیامت آئے گی قرآن بھی باقی رہے گا، قرآن کے مراکز مساجد بھی مدارس بھی باقی رہیں گے، قرآن کو سینے سے لگانے والے یہ علماء بھی باقی رہیں گے. نہ ان پہ حرف آئے گا، نہ مدارس پہ حرف آئے گا، نہ قرآن کو مٹا سکے گا. قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، بولو مصطفیٰ اللہ کے، سارے بولو مصطفیٰ اللہ کے. وقت کی قلت کے ملحوظ خاطر آئیے ذرا اسی کو آگے مفہوم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. قرآن نے کہا والذین معہ، لوگوں یہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں. تفسیر مظہری میں اکابر نے لکھا کہ والذین معہ ابو بکر محمد کے ساتھ ہے. بولو ابو بکر محمد کے، سارے بولو ابو بکر محمد کے. اور مجھے محبوب کا وہ جملہ یاد ہے، حضور نے فرمایا لی ابی بکر الصدیق انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی المزار وصاحبی علی الحوض وصاحبی فی الجنہ. اے ابو بکر تو غار میں بھی میرے ساتھ، مزار میں بھی میرے ساتھ، حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ، تو جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، لوگوں محمد تو اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، صدیق نبی کے ساتھ ہے. پوری زندگی میں تم جس مقام پہ دیکھو گے صدیق نبی کے ساتھ نظر آئے گا. تم بچپن میں دیکھو صدیق نبی کے ساتھ ہے، جوانی میں دیکھو صدیق نبی کے ساتھ ہے، بڑھاپے میں دیکھو صدیق نبی کے ساتھ ہے، قبر میں دیکھو صدیق نبی کے ساتھ ہے، حشر میں دیکھو صدیق نبی کے ساتھ ہے. دنیا نے کہا کیا ابو بکر کو نبی سے جدا کر لیں گے، مگر قیامت تک چل کے قرآن نے اعلان کر دیا کہ والذین معہ، قیامت آ سکتی ہے، کائنات کے کافر، کائنات کے بدماش الٹے لٹک جائے مگر کوئی انسان بھی صدیق کو قیامت تک پیغمبر سے جدا نہیں کر سکتا. بولو صدیق نبی سے جو توجہ ہے بھائی. میں ایک جملہ کہتا ہوں اکابر کی موجودگی میں انتہائی معذرت کے ساتھ. اگر ہم ابو بکر کو صرف صدیق کہیں، توجہ، اگر ہم ابو بکر کو صرف صدیق کہیں، مجھے بتاؤ یہ ان کے لیے کون سا اعزاز ہے؟ اگر ہم ابو بکر کو صرف صدیق کہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے کوئی عظمت کی بات نہیں، اس لیے کہ صدیق تو فاروق اعظم بھی تھے. صدیق تو فاروق اعظم بھی تھے. اگر ہم
ابو بکر کو صرف صدیق کہیں، یہ کوئی مقام نہیں، یہ کوئی عظمت کی بات نہیں، اس لیے کہ صدیق فاروق اعظم بھی تھے، صدیق عثمان غنی بھی تھے، صدیق حیدر کرار بھی تھے، صدیق طلحہ زبیر بھی تھے، صدیق سعد و سعید بھی تھے، مگر یاد رکھو ابو بکر میں شرف یہ ہے، بلندی یہ ہے، عظمت یہ ہے، مقام یہ ہے کہ وہ باقیوں کی طرح صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں۔ بولو ابو بکر صدیق ہے، سارے بولو ابو بکر صدیق ہے۔ علماء آپ حضرات کے سامنے نبی کے معراج کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے آقا نے زندگی میں 2 سفر کیے۔ بولو کتنے سفر کیے بھائی؟ بلند آواز سے کتنے سفر کیے؟ اور بلند آواز سے بولو بھائی کتنے سفر کیے؟ ایک زمین کا سفر، ایک عرش بری کا سفر۔ وہ سفر بھی رات کو ہوا، یہ سفر بھی رات کو ہوا، وہ سفر بھی مکہ سے ہوا، یہ سفر بھی مکہ سے ہوا۔ آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں، زمین کے سفر کو ہجرت کہتے ہیں، مگر دونوں میں فرق سمجھ۔ جب ادھر روانہ ہوئے تو جبریل جگانے آیا، جب ادھر روانہ ہوئے تو خود چل کے نبی کنڈی کھٹکھٹانے آیا۔ ادھر روانہ ہوئے براق سواری بنی، ادھر روانہ ہوئے صدیق کا کنکا سواری بنا، ادھر روانہ ہوئے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، ادھر روانہ ہوئے گھر بار نبی کے کپڑوں میں نچھاور کر دیا، ادھر روانہ ہوئے کانٹے نہیں لگے، ادھر روانہ ہوئے پتھروں سے پاؤں زخمی ہوئے۔ اتنی آسانیوں کے باوجود وہ رفیق کا سفر پھر بھی سدرا پہ چھوڑ بیٹھا، لیکن یہ رفیق کا سفر ایسا ساتھی بنا عشق و محبت کا، ایسا ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیا کہ آج بھی اگر دیکھنا چاہتے ہو روزہ میں دیکھو، قرآن کہتے ہیں والذین معہ، جہاں سے نبی ہوگا ابو بکر بھی محمد کے ساتھ نظر آئے گا۔ حضور واپس آ رہے ہیں، راستے میں محبوب نے فرمایا جبرائیل کون ہے جو میرے معراج کی تصدیق کرے گا؟ لوگ تو پہلے سے بیزار ہیں، عتبہ شیبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب وہ تو پہلے سے انکار کر رہے ہیں، کون ہے جو واقعہ معراج کی تصدیق کرے گا؟ جبرائیل کے جملے تھے، فرمایا محبوب فکر نہ کیجیے، ان قومک یکذبک ابو بکر یصدقک فہو صدیق، محبوب فکر نہ کر، پوری کائنات الٹی نظر جائے لیکن ایک آپ گرجار ضرور آپ کے معراج کی تصدیق کرے گا، صدیق کا لقب پائے گا۔ چنانچہ جب بھی سنت کے فرعون کے سامنے آ کے میرے پیغمبر نے کہا رب نے مجھے معراج کرایا، میں جنت اور جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں، ساتوں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں، ابو جہل دوڑا ابو بکر کے دروازے پہ جا کے کہا ابو بکر اگر کوئی آدمی یہ کہے میں راتوں رات ساتوں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں آپ اسے کیا سمجھو گے؟ ابو بکر نے کہا ابو جہل سوال یہ نہیں کوئی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، سوال یہ ہے آسمانوں پہ جانے کا اتنا بڑا دعویٰ کرتا کون ہے؟ کہا جو تیرا یار محمد کرتا ہے۔ ابو بکر نے کہا اگر وہ کہتے ہیں پھر سچ ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور پیغمبر کی زبان سے سن کے انکار کیا، ابو جہل زندیق بن گیا، ابو جہل کی زبان سے نبی کی بات کو سن کے تصدیق کی ہے تو ابو بکر صدیق بن گیا۔ بولو ابو بکر کون بن گیا؟ سارے بولو ابو بکر کون بن گیا؟ قرآن نے کہا شداء علی الکفار، اس سے مراد فاروق اعظم کا مقام ہے۔ میں زیادہ استباس نہیں کرنا چاہتا، سرے دست اتنا کہوں گا نماز عشق کی اول ازا فاروق اعظم ہے، سارے دین احمد پاسبا فاروق اعظم ہے۔ اے محمد کی محبت نے کہاں پہنچا دیا ان کو، اگر صدیق دل ہے تو زبا فاروق اعظم ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، اور بلند آواز سے۔ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، لوگوں یہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جس مقام پہ دیکھو صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ بولو صدیق نبی کے، سارے بولو صدیق نبی کے۔ قرآن نے کہا شداء علی الکفار رحماء بینہم، اس سے مراد عثمان غنی کا مقام ہے۔ میں کہہ دوں تو بے جانے اس عرض کی عظمت تو مدینے کے سبب ہے، افلاک کو رفعت تیرے قدموں سے ملی ہے، جو شرم نہ کرے تیری وہ مردود خلائق، اور تو جس سے شرم کرے آقا وہ عثمان غنی ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، اور بلند آواز سے۔ قرآن نے کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، تو دیکھے گا پیر علی کو کبھی وہ رکوع میں نظر آئیں گے کبھی سجدہ میں نظر آئیں گے، پوچھا جائے گا علی ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے سینے سے لگا لے۔ بولو بلند آواز سے۔ علی مجسم ہے، علم و عرفان وجود فکر و غنا علی ہے، علی بہادر علی سخی ہے، برادر مصطفیٰ علی ہے۔ نبی نے کی تربیت علی کی، پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی، جسے کیا منتخب نبی نے، وہ گوہر بے بہا علی ہے، جسے علی سے نہ پیار ہوگا نبی نہ اس پر شفیع ہوں گے، علی ہے نور نظر ہمارا، ہمارے دل کی ضیاء علی۔ اور یاد رکھو غلام ہوں چار یار کا میں،
مجھے ہر ایک سے محبت، میرا ابو بکر، میرا فاروق، میرا عثمان، میرا علی ہے، یہ ڈپنے والا، یہ ڈرنے والا کوئی اور ہی ہوگا، علی تمہارا، علی ہمارا وہی علی ہے، امین جو شیر خدا علی ہے۔ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، بولو مصطفیٰ اللہ کے، سارے بولو مصطفیٰ اللہ کے۔ زندگیاں ختم ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا بھی پورا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔